नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफलम यसीरू फिल अर्दि फतकून लहुम कुलूबुन यअक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर। तो क्या ये लोग ज़मीन में ना चले कि उनके दिल हो जिनसे ये समझें, या कान हो जिससे सुने। बस बेशक आँखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे होते हैं कि जो सीनों में हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ़ार मक्का को कहा कि तुम ज़मीन में सफ़र करो, और ताकि तुम सफ़र कर कर देखो कि जो तुमसे पहले जिन्होंने कुफ्र किया था तो कैसे उनको हमने हलाक कर दिया। उनके मकामात को जाकर देखो और उनके आसार का मुशाहदा करके तुम इबरत हासिल करो। चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये दावत दी कि ताकि फिर तुम्हें समझ में आएगा कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को जिन कौमों ने झुटलाया और फिर उन कौमों का अंजाम कैसा हुआ, ताकि वो इबरत हासिल करें। फरमाया कि उनके पास ऐसे कान हो कि जिनसे पिछली उम्मतों के हालात, उनका हलाक होना और उनकी बस्तियों की वीरानी के बारे में ये सुने ताकि उससे इबरत हासिल हो। बस बेशक कुफ़ार की ज़ाहिरी हिस्स जो है फरमाया वो बातिल नहीं हुई, बल्कि फरमाया कि उनकी आँखों से देखने की जो चीज़ देखनी चाहिए वो देखते तो हैं, लेकिन फरमाया कि इनके दिल अंधे हैं जो सीनों में हैं। और फरमाया कि दिल अगर अंधा हो जाए तो फरमाया ये सबसे बड़ा गज़ब है, और इसी की वजह से आदमी दीन की राह पाने से महरूम रह जाता है। ये तो थी इसकी मुख्तसर तफसीर। उलमा फरमाते हैं कि इस आयत में गौर किया जाए तो जो बात हमें समझ में आती है वो ये है कि उन मकामात को देखना कि जहाँ अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ और उन कौमों के बारे में सुनना, दो बातें, देखना या सुनना। फरमाया कि जहाँ अल्लाह ने अज़ाब नाजिल फरमाया तो फरमाया ये इबरत और नसीहत हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और कुरान में यही दो चीज़ें हमें बार बार मिलती हैं, बार बार सुनाया जाता है ताकि पढ़ो और सुनो और जाकर देखो। तो फरमाया कि जब तुम देखने और सुनने से तुम फ़ायदा हासिल करोगे और दिल से गौर व फिक्र करोगे तो फरमाया इन चीज़ों को देखोगे तो तुम्हारे अंदर इबरत और नसीहत तुम्हारे अंदर हासिल होगी। और याद रखिए कि इसी बात को कुरान एक मकाम पर इस तरह जिक्र करता है कि इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा सम्अ व हुवा शहीद। तो कुरान कहता है कि बेशक इसमें नसीहत है, यानी इस कुरान में नसीहत है उसके लिए कि जो दिल रखता हो। और फरमाया कान लगाए, कुरान सुनने के लिए कान लगाए, और फरमाया और वो हाजिर भी हो, यानी उसकी तवज्जो भी हो कि जो सुन रहा है तो दिल से सुने और अपनी इबरत और नसीहत के लिए कुरान को समझे। इसीलिए एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते थे और बड़ी नसीहत खूबसूरत अंदाज में करते थे। वो फरमाते हैं कि नसीहत के साथ अपने दिल को ज़िंदा रखो, यानी नसीहत जब हो तो उसके साथ अपने दिल को ज़िंदा रखो। फरमाते हैं गौर व फिक्र के साथ दिल को मुनव्वर करो, ज़ुहद और दुनिया से बेरग़बती के साथ फरमाया अपने नफ्स को मारो, यकीन के साथ फिर उसको मजबूत करो। फरमाते हैं मौत की याद से दिल को जलील करो, यानी दिल को जलील करने का तरीका बता रहे हैं कि मौत की याद से दिल को जलील करो और फना होने के यकीन से उसको सब्र करने वाला बनाओ। ज़माने की मुसीबतें दिल को दिखा दिखा कर उसको खौफज़दा करो। फरमाते हैं दिन और रात के एक दूसरे के पीछे आने से इसको बेदार रखो। फरमाते हैं गुज़श्ता लोगों के वाक़यात से इसे इबरत दिलाओ और पहले लोगों के किस्से सुनाकर इसे डराओ और उनके शहरों और उनके हालात में गौर व फिक्र करने का आदी बनाओ। और देखो कि बदकारों और गुनाहगारों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसा मामला किया कि वो किस तरह उलट पुलट कर दिए गए, जैसे पिछली कौमें किस तरह उनको नेस्त व नाबूद कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि बात आखिर में यही समझ में आती है कि जिसका दिल
بصیرت کی نظر سے اندھا ہو جائے تو وہ تمام ظاہری اسباب ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی وہ دین کا راستہ، حق والا راستہ وہ نہیں دیکھ سکتا اور ہمیشہ حق اور ہدایت کی راہ سے چلنے سے محروم رہتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن جراد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھا وہ نہیں کہ جو ظاہری آنکھوں سے محروم ہو، فرمایا بلکہ اندھا وہ ہے کہ جو بصیرت سے محروم ہے۔ تو بصیرت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، یہ فرماتے ہیں جس شخص کا دل بصیرت سے روشن ہو، فرمایا کہ وہ نفسانی خواہشات اور شہوتوں پر وہ غالب رہتا ہے، اور فرمایا جب دل کی بصیرت میں اندھا ہو جائے تو پھر ہمیشہ اس پر جو شہوت ہے وہ غالب آتی ہیں اور ہمیشہ اس کے اوپر غفلت طاری ہوتی ہے، اور اس وقت اس کا بدن گناہوں میں لگ جاتا ہے اور وہ کسی حال میں بھی حق کے سامنے گردن نہیں جھکاتا۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ گردن کب نہیں جھکتی کہ جب شہوتیں غالب ہوتی ہیں اور نفس غالب ہوتا ہے۔ جب نفس کو مغلوب کر دیا جائے تو پھر انسان کو دل اس کی بصیرت والا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دل کی بصیرت عطا فرمائے اور دل کی بصیرت سے اندھا ہونے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے کہ جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ جو کفار مکہ میں سے جیسے نضر بن حارث وغیرہ اور جو کافر ہیں وہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے عذاب نازل ہو جائے، تو محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جو عذاب کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور وعدے کا جو وقت اس نے تعین کر دیا ہے وہ وقت جب آ جائے گا تو ضرور تم پر عذاب بھی نازل ہوگا۔ اور وہ وعدہ اللہ نے بدر کے میدان میں کافروں کو دکھایا، اور مذاق اڑانے والوں کو جتنے کافر تھے وہ ذلت کی موت بدر کے میدان میں مارے گئے، اور آج بھی جو مذاق اڑا رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی یہ سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا کہ یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں آخرت میں عذاب کا ایک دن ایسا ہے کہ جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو یہ کفار کیا سمجھ کر جلدی عذاب نازل کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں، تو بتا دیا گیا کہ یاد رکھو کہ وہ وقت آ گیا تو تمہیں عذاب ملے گا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو 1000 سال کا دن اور 29ویں پارے میں آتا ہے 50,000 سال کا دن، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کو بھی علماء نے بتایا کہ جن کافروں کو سختیوں اور ہولناکیوں کا قیامت کے دن سامنا ہوگا تو بعض کفار کو قیامت کا دن 1000 سال کے برابر لگے گا، اور جتنے سخت ہوں گے کفر میں تو قیامت کے دن ان کو 50,000 سال کا وہ دن لگے گا۔ تو یہ بات اس میں بیان کر دی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جن کے ظالم ہونے کے باوجود میں نے انہیں ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یاد رکھو کہ کتنی ہی کثیر بستیاں ایسی تھی کہ جن میں رہنے والے وہ جو لوگ تھے وہ ظالم تھے، یعنی وہ لوگوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ فرمایا میں نے ان کے ظالم ہونے کے باوجود بھی انہیں ڈھیل دی اور ان سے اپنے عذاب کو مؤخر کیا، پھر میں نے مہلت ختم ہونے کے بعد فرمایا انہیں پکڑ لیا اور دنیا میں ان پر عذاب نازل کیا، اور آخرت میں یاد رکھو کہ سب کو میری طرف پلٹ کر آنا ہے تو میں ان کے اعمال کے مطابق سلوک کروں گا۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آیت سے یہ معلوم ہوا
کہ ہر ظالم شخص کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. جیسے ہم بھی کہتے ہیں ابھی ظلم کرنے والوں کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ ہر ظالم شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، فوری طور پر اس کی گرفت نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ وجہ یہ کہ وہ جب اپنے ظلم میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ میں ظلم کر نہیں رہا بلکہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. جب وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور اللہ تعالیٰ میری گرفت نہیں فرمائے گا، جہاں وہ یہ سمجھ لیتا ہے وہیں اس کی پکڑ آ جاتی ہے، اور اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے کہ فرمایا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور جب اس کی پکڑ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر سوائے حسرت کے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے کے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. تو ظالم کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے سے پہلے ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم ظلم کرنے سے باز آ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں. ہم نے اگر گھر والوں میں، معاشرے میں جس پر یا اپنے کولیگ کے ساتھ جن کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے، اگر ہم نے ظلم کیا ہے، ان کے حقوق کو ضائع کیا ہے، تو ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر دیں، اس سے معافی مانگ لیں اور حقوق ادا کر دیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے. نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم ہمیں اخلاص عطا کر دے. رب کریم جس طرح قرآن حکیم سمجھنا سمجھانا چاہیے، مولا کریم وہ سمجھ، وہ صلاحیت، وہ قابلیت عطا فرما. ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے، غور و فکر کرنا آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے. ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرما. ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما. ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما. آج تک رب کریم ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، آئندہ مانگتے رہیں گے. سب دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کے صدقے میں ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.